یہ قانون مفرد اعضاء کی بڑی ہی اعلیٰ قسم کی معلومات ہے جو سماعت فرمائے چھوٹا سا سوال ہے، اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو دیں گے۔ یہ آپ کے لیے بھی معلومات ہو سکتی ہے اگر آپ عام انسان ہیں۔ اگر علاج کی بنیاد رکھی جائے یہ کہ تحریک کی جگہ تسکین پیدا کرو تو طبیعت پر اس سے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ تحریک کی جگہ اگر تسکین پیدا کی جائے تو اس سے طبیعت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے ہم۔ انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ تسلی ہوگی جواب سننے کے بعد۔ گزارش آپ سے یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ دیکھیں، جب یہ حقیقت ہے کہ تحریک کی جگہ سردی ہوتی ہے اور تسکین کے مقام پر رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے، دوسرے یہ کام بھی مسلمہ ہے کہ سوزش اور ورم بغیر حرارت کے تحلیل نہیں ہو سکتے۔ سوزش اگر سوزش ہو گئی ہے جسم کے کسی حصے پر، ورم، تو اس کو حرارت ہی دے سکتے ہیں۔ ہم حرارت دیتے ہیں، کسی بھی چیز سے اس کو ڈھانپتے ہیں یا مختلف چیزوں سے اس کو ٹکور کرتے ہیں تو پھر وہ تحلیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے حقیقی شفا حاصل کرنے کے لیے ہم سوزش تحریک کے مقام پر تحلیل پیدا کرتے ہیں، نہ کہ تسکین۔ میں آپ کو سادہ الفاظ میں بھی بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ فی الحال آپ سماعت فرمائیں۔ اگر ہم تحریک کے مقام پر انتہائی سکون پیدا کر دیں تو وقتی طور پر سوزش اور ورم میں تکلیف کا احساس کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن سوزش ورم ختم نہیں ہوگی، چند دنوں میں پھر تکلیف شروع ہو جائے گی، بلکہ مدتوں تک ایسے سوزش ورم مصیبت کا باعث بن جائیں گے۔ اس کا ثبوت آپ فرنگی ادویات سے بھی لے سکتے ہیں جو محض رات مسکنات کا مجموعہ ہے۔ ان سے عارضی سکون تو حاصل ہو جاتا ہے لیکن کسی پرانے اور مزمن مرض سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ڈیٹیل بھی اس کے سادہ الفاظ میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارا سوال یہ تھا کہ اگر علاج کی بنیاد یہ رکھی جائے کہ تحریک کی جگہ تسکین پیدا کرے تو اس کے طبیعت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تحریک کی جگہ پر تسکین پیدا کرے، تحریک کی جگہ پر تسکین پیدا کریں، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ اس کو اس طرح سمجھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر اعصاب میں تحریک ہے، ٹھنڈا مزاج ہے انسان کا، اس کو نزلہ زکام بھی ہے، کھانسی بھی ہے زکام والی، اس کو ٹائیفائڈ بخار بھی ہے جو کہ ٹھنڈے مزاج کی وجہ سے ہے، اس کو ٹھنڈے علامات، تھکاوٹ کا احساس بھی زیادہ ہے، نیند بھی زیادہ آتی ہے، بھوک کی بھی کمی ہے، تمام علامات ٹھنڈے مزاج کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اعصابی تحریک ہے، اعصابی مزاج ہے، تحریک اعصابی ہے۔ اگر اور عضلات میں تسکین، جگر میں تحلیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ تھا کہ ہم تحریک کی جگہ پر تسکین پیدا کریں، تحریک کی جگہ پر تسکین پیدا کریں۔ اب اعصاب میں تحریک ہے، عضلات میں تسکین ہے، بات سمجھے آپ، عضلات میں تسکین ہے اور جگر میں تحلیل ہے، تو ہم تسکین والی جگہ پر تحریک پیدا کریں گے۔ سماعت فرمائیں، ہم تسکین والی جگہ پر تحریک پیدا کریں گے، مثلاً عضلات میں تحریک پیدا کریں گے، جگر میں ہم نے تحریک پیدا نہیں کرنی، ہم نے جگر میں تحریک پیدا نہیں کرنی۔ اگر جگر میں تحریک پیدا کریں گے تو پھر تحریک والے مقام پر تسکین پیدا ہو جائے گی، لیکن اس سے مکمل شفا حاصل نہیں ہوگی بلکہ وقتی فائدہ ہو جائے گا۔ اس لیے قانون مفرد اعضاء کے مطابق جو جینون اور اصولی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا مزاج ٹھنڈا ہے تو پھر گرم ادویات استعمال کرنے کی بجائے عضلاتی تحریک پیدا کی جاتی ہے۔ جگر کو گرم نہیں کیا جاتا بلکہ جگر والی ادویات نہیں دی جاتی بلکہ خشکی والی ادویات دی جاتی جو کہ رطوبت کو ختم کرے، خشک کرے، اور پھر ساتھ یہ کرنے کے بعد پھر عضلات کے ساتھ ساتھ جگر کو بھی ایکٹیو کیا جاتا ہے۔ نچوڑ اس سوال کا یہ ہے کہ اگر اعصاب میں تحریک ہے، ٹھنڈا مزاج ہے تو پھر خشکی والی ادویات دی جائیں، خشک مزاج پیدا کیا جائے، سر کا کانپنا، وہم ہونا، وسوسے ہونا، ڈر لگنا، یہ تمام اعصابی مزاج کی علامات ہے۔ بی پی لو ہونا، تو انشاءاللہ یہ تمام علامات ختم ہو جائے گی اگر خشکی پیدا کی جائے جسم میں۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔